کام بھی نہیں ملتا تھا، تو بس عبادت گزار بہت تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا، اللہ کی رضا پر یہ راضی رہتا تھا۔ نماز ایک ٹائم کی بھی نہیں چھوڑتا تھا، روزے کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا سب سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتا تھا اور روزے رکھنے لگتا تھا۔ پھر کسی نے ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہوئی، ایک بزرگ ملے اس کو، تو انہوں نے کہا بیٹا تو شادی کر لے۔ اس نے کہا بابا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کبھی کام کرتا ہوں دو چار پیسے آ جاتے ہیں کھا لیتا ہوں، سارے لوگوں کے پاس اچھے کام ہیں اچھے گھر ہیں، تو بس لیکن میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ایک گھڑی لگتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، لیکن جب یہ سوچنے لگتا ہوں تو پھر ان لوگوں پر بھی نظر جاتی ہے کہ جو مجھ جیسے غریب سے بھی زیادہ غریب ہیں، کہ جن کے پاس ایک ٹائم کا بھی کھانا نہیں ہے۔ میں ان کو سوچ کر پھر اپنی سوچ کو دبا دیتا ہوں اور پھر اپنا دماغ زیادہ نہیں چلاتا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹا دیکھ ایسی بات ہے کہ تو شادی کر لے گا تو جس سے تیری شادی ہوگی تو وہ خود اپنی قسمت کا لے کے آئے گی، جس سے تیری شادی ہو جائے گی، شادی کے بعد تیرے اچھے کام بھی چلنے لگیں گے اور تیرے سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ وہ بزرگ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا، اللہ کے دوست تھے وہ، انہوں نے سمجھایا کہ تو شادی کر لے اور شادی کے بعد تیرا سارا کام آسان ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اس نے ان بزرگ کی بات مانی اور شادی کر لی۔ شادی کر لی، شادی ہو گئی۔ ابھی جس کا ایک بھی کام نہیں لگتا تھا، کبھی کام کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا، کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا، جیسے شادی ہوئی اور شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا ایک بہتر کام لگ گیا، اور ایسا کام لگا ایسی جگہ پہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں پر سیٹل ہو گیا۔ یعنی اس کے مالک نے کہہ دیا کہ تم ہمیشہ ہمارے یہاں پہ کام کرو، اور ہمیشہ کے لیے اس پر لگ گیا۔ کام کرنے لگا، پیسے آنے لگے، اچھے پیسے آنے لگے۔ جب اچھا کام کرتا تھا تو مالک خوش ہو کر زیادہ پیسے دیا کرتا تھا۔ روز جاتا، کام کرتا اور پیسے لاتا، تو جب مہینے کا مہینے، یہ کوئی تیوہار جب پڑتا تھا، بونس کے طور پہ، تحفے کے طور پہ اسے کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا تھا، اور وہ زیادہ کر کے اسے پیسے دیا کرتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ان کے آپ خوشیوں کی بہاریں آنے لگی۔ اب سارا معاملہ اچھا ہو گیا۔ وہ غریب تھا، بہت زیادہ غریب تھا، لیکن اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا تھا۔ کبھی بھی اس نے اللہ کی رحمت سے وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی شادی ہوئی، اچھا کاروبار ہو گیا، اچھا یہ وہاں محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، پیسے اتنے اچھے جوڑ لیے۔ اب کیا کیا؟ اب یہ وہاں سے ہٹ گیا، اس نے اپنا بزنس ڈال دیا، اپنے بزنس کرنے لگا، اپنا کام شروع کیا۔ اپنے کام میں ہی زیادہ فائدہ ہے، تو اپنا کام شروع کیا۔ اب اس کا اتنا زیادہ وہ بزنس سکسیس ہوا کہ بہت زیادہ یہ کامیاب ہو گیا اور بہت زیادہ امیر ہو گیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ غریبوں میں پیسوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب یہاں اس کے یہاں روز لنگر چلتے، روز اس کے یہاں دعوتیں ہوتی لوگوں کی، غربا آتے، مساکین آتے، کھاتے جاتے، دعائیں دیتے۔ جتنا یہ کھلاتا اتنا ہی زیادہ اس کے بڑھتا جاتا، کیونکہ جتنا آپ صدقہ کریں گے، جتنا اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے، اتنا زیادہ ہی آپ کے یہاں رزق بڑھے گا، رزق میں برکت ہوگی۔ اگر آپ 10 روپے کسی کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ کیا ہونا نہیں چاہیے کہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ ویڈیو بنا کے، فوٹو بنا کے اس کو اس ٹائم اس کے فوٹو اس کے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ یہ غلط بات ہے نا۔ کسی کو آپ دیں گے، وہ لے رہا ہے تو اس کے دل سے اس ٹائم دعا نہیں نکلے گی۔ ہاں اگر آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو، آپ نے ابھی جاڑا چل رہا ہے، آپ نے اگر 100 یا 50 یا 200 1000 کمبلوں کا انتظام کیا ہے، تو ان کمبلوں کا آپ ایک جگہ پر جمع کر کے ایک فوٹو لے کے آپ سوشل میڈیا پر ڈال سکتے ہیں کہ ہم اتنے کمبل تقسیم کر رہے ہیں، تاکہ لوگ آپ سے جڑیں۔ بہت لوگ سنستا چلا رہے ہیں، اپنی ٹرسٹ چلا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا فوٹو ڈال دیں کہ ہم اتنے کمبلوں کو بانٹنے جا رہے ہیں، آپ لوگ اس میں اور سے زیادہ مدد کر سکیں۔ اسی حساب سے کر سکتے ہیں نا، نہ کہ اس حساب سے کہ ایک ایک کمبل کو جس کو دیں اس کے فوٹو کے ساتھ آپ سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ یہ غلط چیز ہے، اس ٹائم پر دعا نہیں ملتی ہے۔ دعائیں لیا کریں غریبوں کی۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا، بات تھوڑا لمبی ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو غریب انسان تھا ابھی، تو اس کے دن بدل گئے۔ اس نے اللہ کی رضا پر یہ راضی رہا، اس کے دن بدل گئے، اور آج اس کی ٹکر کا اس کے محلے میں، اس کے گاؤں میں کوئی نہیں۔ اتنا زیادہ امیر ہو گیا۔ کیوں امیر ہوا؟ صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا، اور جتنا صدقہ کرتا، جتنا خیرات کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی نوازتا۔ ایک دن
بیوی کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. بیوی کے پیٹ میں درد ہوا, وہ ہاسپٹل لے گیا. ہاسپٹل جانے کے بعد معلوم چلا کہ تم اب باپ بننے والے ہو اور تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے. اب تمہارے گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں. بہت زیادہ خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میں تو غریب تھا, مجھے کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے. آج اللہ کا کتنا کرم ہوا, اللہ کا کتنا فضل ہوا ہم پر کہ آج ہماری ٹکر کا کوئی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں. یہ سب اللہ تعالیٰ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی تو ہے نہیں. جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اللہ سے امید لگا کے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. تو خوشیوں کے ماحول تھے. بیوی گھر پہ آ گئی. اب تو بہت اچھے سے سارے کام ہونے لگے. اب کیا ہوا کہ وہ دن بھی آ گیا, وہ ٹائم بھی آ گیا کہ ولادت کا سمے آ گیا. اب ڈاکٹر کے یہاں لے گئے. لے جانے کے بعد وہاں تھوڑی ہی دیر کے بعد خبر آئی کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے, تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے. جب بیٹی کا نام سنا اس نے تو بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. اس دور میں اس نے بیٹی کا نام سن کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا میں بھی بیٹی چاہتا تھا کہ کاش میرے گھر بیٹی آ جائے, اس لیے کہ بیٹی آنے سے پھر رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. بیٹیاں بھی اپنے قسمت کا خود لاتی ہیں. بیٹیاں جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں وہ گھر جنت بن جایا کرتا ہے. اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے برکتیں ہوا کرتی ہیں اس گھر میں. تو آج کل لوگ بیٹیوں کو نحوست سمجھتے ہیں نا, بے عقل ہیں, بے وقوف لوگ ہیں, انہیں عقل نہیں ہے. جس طریقے کی زبان چلتی ہے, جس طریقے کی منہ میں بات آتی ہے وہ کہہ جاتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بیٹیاں نحوست نہیں بلکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں. جس گھر میں وہ آ جاتی ہیں وہ گھر بن جایا کرتا ہے, جنت بن جایا کرتا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ بہت خوشیوں کا ماحول تھا اور اس نے سنا کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی. بہت زیادہ مٹھائیاں اس نے تقسیم کی. غربا مساکین آتے تھے اور اس کے یہاں سے لے کے جاتے تھے. کھانا تقسیم کیا, پیسے تقسیم کیے. بہت زیادہ خوشیوں کا ماحول تھا, مٹھائیاں بانٹیں. اس کے بعد کیا ہوا, اب یہی زندگی کا جو مرحلہ ہوتا ہے کہ بچوں کی پرورش. تو ایک بیٹی تھی, بیٹی کی پرورش اچھے سے کرنے لگا, بہت اچھے سے پرورش کی. یہ تین ہی لوگ تھے, ماں تھی, باپ تھا, بیٹی تھی, تین ہی لوگ تھے. اب کیا ہوا کہ تھوڑی جب بڑی ہوتی گئی تو اس کا جو ہے داخلہ انہوں نے اسکول میں کرا دیا. وہ اسکول کی پڑھائی پڑھنے لگی. پہلے دینی پڑھائی, پھر اسکول میں اس کا داخلہ ہو گیا, اسکول میں وہ پڑھائی پڑھنے لگی. اچھا ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ عجیب سی چڑچڑی ہونے لگی. جب اس کی سہیلیاں ہوئیں, اسکول میں سہیلیاں بنی. اب ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی بچہ ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, جب تک وہ گھر میں رہتا ہے تو اس کو وہیں گھر کی ساری چیزیں یاد رہتی ہیں, گھر کے سارے معاملات, گھر میں کس طریقے سے رہا جاتا ہے, کیسے کیا, وہ وہی چیزیں رہتی ہیں. جب وہ باہر نکلتا ہے, شہر میں جاتا ہے یا اسکول کی زندگی اسے ملتی ہے تو پھر اس کو وہ الگ الگ جیسا اسکول کا ماحول ہوتا ہے یا جیسا شہر کا ماحول ہوتا ہے اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لڑکی جو تھی جب اس کی سہیلیاں بنی تو کچھ سہیلیوں کے پاس موبائل تھا, کچھ کے پاس کچھ تھا, تو کوئی کیسی بھی بات کرتی تھی, کوئی کیسی بھی بات کرتی تھی. تو تھوڑے دن تو اس کا ماحول ٹھیک رہا, لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ بگڑنے لگی اور گھر پہ آتی تھی تو عجیب سا چڑچڑاپن, ماں سے لڑائی لڑنا. باپ سے تو ہمت نہیں تھی کہ لڑائی لڑ لے. تو ایک دن بیٹھی ہوئی تھی, کوئی بات ہو گئی تو ماں سے زبان درازی کرنے لگی. اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا, یہی انسان. اس نے کہا بیٹی کیوں اتنا زبان درازی کر رہی, تیری ماں ہے, اس طریقے سے بات کرتے ہیں ماں سے. اور اتنا جو ہے باپ نے جب کہا, جب باپ کی اتنی بات سنی تو وہ کمرے میں چلی گئی. ٹھیک ہے, ایسے ہی یہ ماحول چلتا رہا. اب یہ کہ دن بدن یہ بگڑتی رہی. ایک دن کیا ہوا, اس کا باپ جو تھا وہ چلا گیا کہیں باہر کام کے سلسلے میں, 7-8 دن کے لیے چلا گیا. اب یہ جو تھی اس نے اپنی ماں سے کہا, ماں مجھے موبائل چاہیے, میری سہیلیاں ہیں, میری جتنی بھی سہیلیاں سب کے پاس موبائل ہے, اور مجھے اچھا نہیں لگتا میرے پاس موبائل نہیں. ماں مجھے موبائل چاہیے, اور موبائل جب ہوگا تو ہماری پڑھائی بھی اچھی ہو جائے گی, تو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب ماں تھی, اس نے سمجھایا کہ تیرے باپ کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گے, ایک تو ویسے بھی بگڑ رہی ہے, تجھے موبائل دے دیں. اس نے کہا ماں مجھے موبائل چاہیے, مجھے موبائل چاہیے, اگر موبائل نہیں دو گی تو میں پڑھنے نہیں جاؤں گی. ارے تمہیں کیا معلوم, تم گھر پہ بیٹھتی ہو, ہم وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کا ماحول,
سارے لڑکوں کے پاس، ساری لڑکیوں کے پاس موبائل ہے، تمہاری بیٹی ایسے ہی، اس کے پاس موبائل نہیں؟ کیا میرا کچھ شوق نہیں ہے؟ کہ میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ میں اپنی زندگی اپنے آپ جینا چاہتی ہوں۔ ماں مجھے موبائل چاہیے، اگر موبائل دو گی تو پڑھنے جاؤں گی، اور موبائل نہیں ملے گا تو نہیں جاؤں گی، کچھ بھی کر لو آپ۔ ان کی ماں تھی، وہ کہنے لگی کیسی باتیں کر رہی ہو، اس طریقے کی کوئی بات کرتا ہے کیا؟ تمہیں موبائل ہی چاہیے نا، ٹھیک ہے میں دلاتی ہوں تمہیں موبائل۔ ماں نے کیا کیا؟ موبائل دلوا دیا۔ اچھا اسے موبائل مل گیا، اب یہ کیا ہر وقت موبائل پر لگی رہتی، ہر وقت موبائل پر لگی رہتی، موبائل پر لگی رہتی۔ تو ماں ڈانٹتی بھی کہ اتنا موبائل مت چلایا کرو۔ اچھا سب سے بڑی جو جڑ ہوتی ہے نا بچے کو خراب کرنے والی، موبائل ہوتا ہے۔ بچہ ہمارا چھوٹا ہوتا ہے، اسے موبائل دے دیتے ہیں، کھیل رہا ہوتا ہے، ابھی بچپن کا زمانہ ہے اور بچہ کھیل رہا ہے، کھیلنے والا ہے، دودھ پینے والا بچہ، وہ تھوڑا سا رویا اسے موبائل دے دیا، کارٹون لگا کے دے دی، تھوڑا تھوڑا بڑھتا چلا گیا، اب وہ موبائل کا ضدی بن گیا، وہ ضد کرنے لگا کہ نہیں موبائل چاہیے، موبائل چاہیے۔ جہاں وہ رویا موبائل دے دیا، تھوڑا سا رویا موبائل دے دیا، تھوڑا سا اس نے جب 3-5 کیا تو پھر موبائل دے دیا۔ ماں باپ بچپن سے ہی بچے کی عادت بگاڑ دیتے ہیں۔ تم لاکھ اس کو پڑھا لو، لاکھ کوششیں کر لو کہ یہ پڑھائی میں 1 نمبر آ جائے، اس کے ذہن میں کچھ باتیں پھنسیں، نہیں بھائی، شروع میں ہی آپ نے اپنے بچے کی عادت بگاڑ دی۔ اب اس کے ذہن میں نا موبائل کی دیکھی ہوئی ساری چیزیں بھر چکی ہیں، اس کے ذہن کو اس موبائل کی خرافات نے بھر دیا ہے۔ اب اسے نہ تو کوئی پڑھائی اثر کرے گی، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، اور آپ کا بچہ ایسے ہی رہے گا، وہ پڑھائی میں بھی دل نہیں لگے گا۔ جب پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، پڑھائے گا نہیں، تو پھر وہ 1 نمبر کہاں سے آئے گا؟ وہ کیسے آپ کا نام روشن کرے گا؟ کیسے آپ کے خاندان کا نام روشن کرے گا؟ جب اس کے ذہن میں کچھ پھنسے گا نہیں اور کچھ پڑھائی کرے گا نہیں، تو سب سے جو بڑی خرافات ہے بچپن میں بچوں کو موبائل دینا، لڑکوں کو یا لڑکیوں کو، دونوں کو بچپن میں کبھی بھی بچوں کو موبائل نہ دیں، کیونکہ ساری فساد کی جڑ یہی موبائل ہوا کرتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی نے جب موبائل لیا تو وہ راتوں رات باتیں کرتی اس پہ اپنے دوستوں سے، سہیلیوں سے۔ اب کیا ہوا، اسکول میں اب جب موبائل اس کے پاس آیا، اسکول میں ایک لڑکا اور پڑھتا تھا، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، اس لڑکی کی اس لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی، موبائل پر نمبر شیئر ہوا، بات چلنے لگی، لڑکی ادھر سے بات کرتی، لڑکا ادھر سے بات کرتا۔ اب کیا ہوا، راتوں رات وہ لڑکے سے باتیں کرتی۔ ابھی اس کے باپ کو گئے صرف 8 دن ہوئے، اور 8 دن کے اندر یہ ساری چیزیں ہو گئی، راتوں رات وہ بات کرنے لگی۔ اور جب نیا نیا کسی کو موبائل ملتا ہے تو پھر وہ اس پر زیادہ ٹائم اپنا دیتا ہے، زیادہ تر اس پہ ٹائم دیتا ہے۔ تو اس کو جب نیا نیا موبائل ملا تو اب راتوں رات اس میں بزی۔ ماں اگر نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہے، بیٹی کو جگا رہی ہے، بیٹی کو اٹھا رہی ہے، تو بیٹی برا مان رہی ہے، ماں میں نماز پڑھ لوں گی، چلو میں نماز پڑھ لوں گی۔ ماں دیکھتی، ڈانٹتی، کہتی بیٹی جب سے تو نے موبائل لیا ہے تو نے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہتی ماں تم نماز پڑھو نا، میں پڑھوں گی نماز، آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہو، ہر وقت ہی موبائل دے دیا، کوئی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پہاڑ لے کے دے دیا ہے، موبائل ہی تو ہے، پڑھ لوں گی نماز، آپ پڑھو نماز۔ فجر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، سب گول، کوئی نماز نہیں پڑھ رہی۔ اب ماں بہت پریشان دیکھ دیکھ کے کہ جب سے موبائل اس نے لے لیا، دماغ خراب کر کے رکھ دیا، پورا دن موبائل چلاتی ہے، پوری رات چلاتی ہے، نماز سے بہت دور چلی گئی۔ اب نماز اگر ہو رہی ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، تو نماز کے ٹائم بھی موبائل چل رہا ہے، وہ گانے سن رہی ہے۔ پھر ماں یہ ڈانٹنے لگی کہ بیٹا جب میں نماز ادا کیا کروں، نماز کے ٹائم تو کم سے کم بند کر لیا کر موبائل، تیرے گانوں کی جو آواز آتی ہے یہ نماز میں خلل پیدا کرتی ہے، تو نماز کے ٹائم بند کر لیا کر۔ کہتی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھو میں بند کر لیا کروں، لیکن بند نہیں کرتی تھی۔ ابھی کیا ہوا کہ وہ اس لڑکے سے، جو اسکول کا لڑکا تھا، اس سے اس کی اتنی زیادہ بات ہوئی، اتنی زیادہ بات ہوئی کہ ان میں جو ہے بہت قریبی تعلق بن گیا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ شام کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تھا، اور یہ اپنے فوٹو لڑکے کو بھیج رہی تھی، لڑکا اپنے فوٹو اسے بھیج رہا تھا۔ ان لوگوں کی بات چل رہی تھی، موبائل پر چیٹنگ چل رہی تھی، بات چل رہی تھی۔ ماں آئی اور اس نے اچانک سے دیکھ لیا کہ یہ اپنے فوٹو اس کو بھیج رہی ہے، وہ اپنے فوٹو اسے بھیج رہا ہے۔ اب اس نے جو ہے ڈانٹا، اس کو ایک تھپڑ مارا، کہا تجھے شرم آنی چاہیے، یہ کیسی حرکت کر رہی ہے، اپنے باپ کا سر تو شرم سے جھکانا چاہتی ہے، تیرے باپ کی کتنی عزت ہے، اور اگر ایسے یہ تیرے معاملات رہے، لوگوں کو پتا چلا تو ان کی کتنی عزت رہ جائے گی، تجھے اتنا بھی شرم نہیں آتی۔ اس نے کہا ماں میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں،
میں اس لڑکے کے بنا نہیں جی پاؤں گی۔ اس کی ماں نے ڈانٹا اور کہا تیرا پیار وار سب یہیں رکھا رہ جائے گا، خبردار اگر آئندہ تو نے اس لڑکے سے بات کی، تجھے شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شرم آنا چاہیے تجھے۔ وہ چلی گئی وہاں سے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، بات کرتی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ پھر یہ شام کو بات کر رہی تھی اور عجیب طریقے کے فوٹو شیئر کر رہی تھی، وہ ادھر سے فوٹو شیئر کر رہا تھا۔ اس کی ماں آئی، ماں نے دیکھا اور پھر اس کے بال پکڑ کے اسے ایک تھپڑ مارا، کہا تجھے اس دن کے لیے پالا تھا، میں نے تجھے ایک بار وارننگ دی، ایک بار تجھے سمجھایا، لیکن تو نہیں مانی، تو پھر یہی کام کر رہی ہے۔ جب ماں نے اتنا کہا وہ آگ بگولا ہو گئی، کیسی باتیں کر رہی ہو، ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، آپ اپنی زندگی آرام سے جی رہی ہو اور ہمیں بتا رہی ہو کہ ہم کیا کریں، ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہم اپنی زندگی خود جی سکتے ہیں، اور ہم اس لڑکے سے پیار کرتے ہیں، اس لڑکے سے محبت کرتے ہیں، ہم اسی سے محبت کریں گے، آپ کو روک ملے تو روک لینا۔ ماں نے ابھی کیا ہاتھ اٹھایا ہی تھا تھپڑ مارنے کے لیے کہ اس نے ماں کو دھکا دیا، ماں زمین پر گر گئی۔ جیسے ہی ماں زمین پر گری، ابھی اس کا جو باپ تھا، اس لڑکی کا جو باپ تھا وہ بھی آ گیا، دیکھا کہ یہ ایسے معاملات ہیں، بولا کیا ہوا، کس طریقے کی یہ خرافات چل رہی ہے۔ لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی تجھے کیا ہو گیا، تو اپنی ماں کو مار رہی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ دیکھو یہ موبائل پر کسی لڑکے سے باتیں کر رہی ہے، اس کو ایک بار سمجھایا نہیں مانی، دوبارہ سمجھایا نہیں مانی، اب پھر سمجھانے کی کوشش کروں لیکن پھر بھی نہیں مان رہی ہے، الٹا مجھے ہی مارنے کی کوشش کر رہی ہے، الٹا مجھے ہی دھکا دے دیا اس نے۔ اب اس شخص نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا دیکھو بچوں کو موبائل دینا بڑی غلط چیز ہے، کی نے ضد کیا کر دی اور تم نے اس کو موبائل دلوا دیا، اگر میں یہاں ہوتا تو میں تمہیں یہ قطعی بالکل نہیں کرنے دیتا، میں یہاں ہوتا میں موبائل نہیں دینے دیتا اس کو، موبائل اچھے لوگوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ اب کیا ہے، لڑکی کو بہت آرام سے سمجھایا کہ بیٹی دیکھ یہ موبائل ہے، اس کو تو یوز کر، تو چلا ساری چیزیں، لیکن یہ خرافات، یہ لڑکوں سے بات کرنا، یہ چیٹنگ کرنا، پوری رات موبائل چلانا، یہ غلط بات ہے۔ تو موبائل چلا رہی ہے، اگر پڑھائی کے لیے استعمال کر رہی ہے تو استعمال کر، ٹھیک ہے ہم تجھے روکیں گے نہیں، لیکن بیٹا تو میری عزت کا خیال کر، تیرے باپ کی بہت عزت ہے، اگر کوئی بھی الٹا سیدھا کام ہوا تو تیرے باپ کی عزت اترتے دیر نہیں لگے گی، یہ عزت کمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، عزت کمانے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن عزت جانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور عزت چلی جاتی ہے۔ بڑے پیار سے سمجھایا، وہ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے بابا میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، ٹھیک ہے پرومس کر لیا، نہیں آج کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ باپ کے سامنے بڑی باتیں مار کے نکل آئی۔ اب کیا ہے، لیکن اس کی ہیکڑی ختم نہیں ہوئی، کام وہی رہے، اس لڑکے سے بات کرتی رہی۔ ایک دن نوبت یہ آئی کہ رات کو ان کی چیٹنگ ہوئی، رات کو ان کی بات ہوئی، تو لڑکے نے کہا کہ دیکھو اب ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، تیرے باپ تیری ماں کبھی بھی ہم دونوں کو ایک نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی تیری شادی مجھ سے کروائیں گے۔ اس نے اس طریقے سے اسے بہلایا پھسلایا کہ لڑکی راضی ہو گئی۔ وہ لڑکا کہنے لگا دیکھ جتنا بھی تیرے ہاں سامان ہے سارا کا سارا سامان اٹھا لے، جتنا بھی سامان ہے، جتنے بھی زیور ہیں، ایک بیگ میں پیک کر اور جلدی سے چلی آ، میں تیرا فلاں جگہ پر انتظار کر رہا ہوں۔ لڑکا وہاں انتظار کرنے لگا اور لڑکی نے ادھر سارے زیور، سارے پیسے، مال جو بھی تھا ایک بیگ میں اکٹھا کیا۔ اچھا یہ مالدار تو تھے ہی بہت یہ لوگ، تو پیسوں کی کوئی کمی بھی نہیں تھی۔ لڑکا نے کہا میں فلاں جگہ پر انتظار کر رہا ہوں، تم ساری چیزیں لے کے آ جاؤ اور یہاں سے ہم لوگ بھاگ چلیں گے۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دماغ بہت کم ہوتا ہے، جو جیسا انہیں بتاتا ہے، جیسا انہیں سمجھاتا ہے، وہ ان کے سمجھائے میں، بہلاوے پھسلاوے میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ کیا تھا، ساری چیزیں لے کے اور یہ گھر سے بھاگی، جہاں پر لڑکے نے بتایا تھا وہیں پر پہنچ گئی۔ لڑکا وہاں پر مل گیا، لڑکے نے بیگ لیا ہاتھ میں اور کہا رکو میں اس کو گاڑی میں رکھ کے آتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ لڑکا وہاں سے فرار ہو گیا، وہاں سے چلا گیا، اب یہ انتظار میں کھڑی ہے، اب آتا ہوگا، اب آتا ہوگا، اب آتا ہوگا۔ انتظار کرتی رہی لیکن لڑکا نہیں آیا، 1 گھنٹہ انتظار کیا، 2 گھنٹہ انتظار کیا، کافی دیر تک لڑکی کھڑی رہی، ادھر ادھر ڈھونڈنے بھی لگی لیکن کہیں بھی اس کا وجود نہیں، وہاں پر وہ چلا گیا۔ جو دولت سے پیار تھا لڑکی نے لا کے دے دی اور وہ چلا گیا۔ لڑکی رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی اور وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک شخص گزرا ادھر سے اور کہنے لگا بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے بتایا، سارا حال بتایا کہ بتاؤ اس طریقے سے ایک لڑکے نے مجھے دھوکہ دیا اور وہ یہاں سے مال لے کر فرار ہو گیا، ہمارے پیسے لے کر فرار ہو گیا، کہتا تھا ساتھ میں لے چلیں گے، شادی کریں گے، ایسے ویسے بہانے بنائے تھے اس نے۔
تو اس شخص نے کہا دیکھ بیٹی میری بات اگر مان، تیرے ماں باپ کی بڑی عزت ہے، اگر میری بات مانو تم یہاں سے سیدھے اپنے گھر چلی جاؤ، مال گیا جانے دو۔ اچھی بات ہے کہ یہ سارا معاملہ نہیں ہو پایا، ورنہ تیرے باپ کی عزت 2 کوڑی کی ہو جاتی۔ تیرے باپ کی عزت اترتے ٹائم نہیں لگتا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، اپنے گھر پر چلی جاؤ، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میری بات اگر مانتی ہو تو گھر چلی جاؤ، تمہارے باپ کی عزت سلامت رہے گی، اور اگر اپنے باپ کی عزت اتروانا چاہتی ہو تو یہیں رہو یا جاؤ کہیں جاؤ، مجھ سے کوئی مطلب نہیں۔ لڑکی کی بات سمجھ میں آ گئی، وہ گھر پہ آ گئی، بہت زیادہ افسردہ تھی، بہت زیادہ غمگین تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، آ کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ صبح ہوئی، صبح اس کی ماں نے جب اٹھی وہ تو دیکھا تو ساری چیزیں ختم، اس کے زیور وغیرہ مال جو بھی رکھا تھا اب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے شوہر کو اٹھایا کہ میاں دیکھو 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 کچھ بھی نہیں یہاں پہ، سارا زیور رکھے تھے، مال رکھا تھا، ساری چیزیں۔ تو وہ اٹھا، کچھ بھی نہیں کہا اس نے، اللہ والا تھا، کہا چلو کسی کا بھلا ہو جائے، لے گیا ہوگا کوئی، چھوڑو اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دے گا۔ ایک دن کیا ہوا کہ لڑکے کا فون آیا لڑکی کو کہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے 50 باتیں سنائی کہ تو کیسا آدمی ہے، کیسا لڑکا ہے کہ تو نے مجھ سے محبت کی، میں نے تجھ سے محبت کی، اور تو محبت کے نام پر پیسوں سے محبت کرتا تھا اور پیسے لے کے فرار ہو گیا۔ 50 باتیں سنائی کہ تجھے مجھ سے محبت نہیں تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا تو نے کہ پیسے چاہیے تو مجھے پیسے دے دیتی، لیکن تو نے میرے دل سے کھیلا ہے، کھلواڑ کیا ہے، عجیب عجیب طریقے کی باتیں سنائی۔ لڑکے نے کہا دیکھ بھائی مجھے باتیں مت سنا، تیری باتیں سننے کے لیے میں نے تجھے کال نہیں لگایا ہے، میں نے تجھے کال لگایا ہے اس لیے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے چاہیے، اگر مجھے پیسے دو گی تو ٹھیک ہے، اگر مجھے پیسے نہیں دو گی تو تیری ساری جو بھی فوٹوز ہیں نا میرے پاس، اور ساری فوٹو بھی جو میرے ساتھ ہیں، میری تیرے ساتھ ہیں، وہ سب تیرے باپ کو تیرے رشتہ داری میں اور سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے۔ اس کو بلیک میل کیا۔ لڑکی ڈر گئی، لڑکی نے کہا میں ایسی حماقت نہیں کروں گی کہ اس کو لے جا کر پیسے دوں۔ لڑکی رونے لگی، غمگین ہو گئی، لیکن پیسے لے جا کے نہیں دیے۔ اچھا وہ یہ سوچتی تھی کہ شاید یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے، ڈالے گا تھوڑی نا، لیکن وہ لڑکا اتنا بیکار تھا، جب اسے پیسے نہیں ملے تو اس نے جو بھی اس کی فوٹو تھی اس کے رشتہ داروں میں بھیج دی، اس کے رشتہ داروں میں بھیج دی۔ اب محلے میں لوگوں نے اس کی فوٹو دیکھی، رشتہ داری میں دیکھی، اب طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ اچھا اس انسان کو ابھی کچھ بھی نہیں پتا تھا، راستے سے گزر کے جا رہا تھا، جب جا رہا تھا تو لوگوں نے دکھایا کہ بھائی ادھر آؤ، تمہاری بیٹی نے یہ کیا کر دیا، تمہاری بیٹی کی تصویر دیکھو دیکھو ایک لڑکے کے ساتھ، کتنی گندی تصویریں ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے اپنی لڑکی کی کیسی تربیت کی کہ تمہاری بیٹی اس طریقے کی حرکتیں کر رہی ہے، محلے والوں کو بدنام کر رہی ہے، تم ہمارے محلے میں رہ رہے ہو، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اسی محلے کا انسان اور ایسی گھٹیا، اس کی بیٹی اتنی گھٹیا ہے کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتی گھوم رہی ہے، تو اپنی بیٹی کو سمجھا کے نہیں رکھتے۔ 50 طریقے کی باتیں سنائی۔ اچھا اس کو کچھ پتا ہی نہیں تھا، جب اس نے فوٹو دیکھی بیٹی کی اسے اٹیک پڑا، ایک دم اٹیک پڑا، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، وہیں پر اس کی جان چلی گئی۔ جب اس کی بیوی کو پتا چلا، یعنی اس لڑکی کی ماں کو پتا چلا، دوڑتی ہوئی آئی اور رونے لگی، اپنی بیٹی کو گالیاں دینے لگی، کوسنے لگی کہ تو نے یہ کیا کر دیا، تیری وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، تیری وجہ سے تیرے باپ کی جان چلی گئی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیا ہوا کہ ان کی دولت اب گھٹنا شروع ہو گئی، کیونکہ لڑکی یہ بہت بیکار نکل گئی اور اس نے اب پیسوں کو برباد کرنا شروع کر دیا، کبھی یہ کرتی، کبھی وہ کرتی، کبھی اس لڑکے سے بات کرتی، کبھی اس لڑکے سے بات کرتی، پھر یہ عیاشی میں آ گئی، کبھی ادھر پیسے خرچ کرنا، کبھی ادھر خرچنا۔ ایک دن وہ آیا کہ پیسے سارے کے سارے ختم ہو گئے، سارے کاروبار ٹھپ ہو گئے، اور اس لڑکی نے پورے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب صرف ماں اور بیٹی ہی رہتی تھی، بیٹی بھی بیکار نکل گئی، بیٹی بھی بہت بری نکل گئی۔ اب کیا ہوا، جب سب پیسے برباد ہو گئے، ساری چیزیں برباد ہو گئیں، کسی کو تھوڑا سمجھ آئی، تھوڑا عقل آئی کہ میں یہ کر رہی ہوں، غلط کر رہی ہوں، میں نے ساری چیزیں ختم کر دی، سارے پیسے برباد کر دیے، میں نے جو ہے بالکل گھر کو تباہ کر دیا۔ پھر لڑکی نے ایک دن ماں سے کہا کہ ماں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی، سارا گھر میں نے بگاڑ دیا، میری وجہ سے سارا گھر بگڑ گیا، تو مجھے معاف کر دیں، اب میں آپ کام مت کرنے جاؤ، میں کام کرنے جاؤں گی، جو بھی پیسے کماؤں گی
اس سے گھر چلائیں گے۔ ماں نے کہا چلی جا سامنے سے ہٹی، اب مجھے اپنی شکل بھی مت دکھا، تیری وجہ سے میرے شوہر کا انتقال ہوا، تیری وجہ سے سارے کاروبار ٹھپ ہو گئے، تو نے تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ ماں بہت غصہ تھی، لیکن اب کیا کرتی، اس نے ایک نوکری لگا لی تھی، نوکری کرتی تھی، وہاں پر کام کرتی تھی، آتی تھی جاتی تھی، آتی تھی جاتی تھی۔ اب اسی طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن ماں کی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا، تو ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ اب ادھر یہ جو لڑکی تھی کمپنی جاتی واپس آتی، جاتی واپس آتی، کام کرتی تھی۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، اسے بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا، لیکن ہاسپٹل والوں نے کہہ دیا کہ اب یہ بچنے والی نہیں ہے، اب یہ نہیں بچ سکتی، اب اس کو ہم ایڈمٹ نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا کہ تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کی روح نکل گئی، وہ مر گئی۔ لوگوں نے اس کا جنازہ تیار کیا، تو کچھ عورتوں نے اس کا غسل دینا شروع کر دیا۔ تو عورتوں نے جیسے ہی اس کا غسل دینا شروع کیا تو عورتیں اپنے ناک پر دوپٹہ لگا کے بھاگی۔ کہا اللہ اکبر، اتنی زیادہ بدبو اس لڑکی کے جسم سے آ رہی ہے کہ ہم اس کو غسل نہیں دے سکتے، تم لوگ اس کو ایسے ہی دفن کر دو۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر ہم ایسے ہی اس کو دفن کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور ہم لوگوں پر بھی گناہ پڑے گا، تم ایسا کرو، تم لوگ اپنے ناک پر کپڑا رکھ کر کسی طریقے سے اس کو غسل دو، کسی طریقے سے اس کو نہلاؤ۔ تو عورتوں نے کیا کیا، اپنی اپنی ناک پر دوپٹہ رکھ کر اور اس کو غسل دیا، اس کو نہلایا، اس کو کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ جیسے ہی لوگ اس کے جنازے کو لے کر چلے تو کیا ہوا، اچانک سے طوفان برپا ہو گیا، اچانک سے طوفان آ گیا اور وہ پانی بہت تیزی کے ساتھ برسنے لگا، بن موسم پانی برسنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ اچانک ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے بھی جسم سے بہت تیزی کے ساتھ بدبو آ رہی تھی۔ وہ لاش وہاں پر رکھنا بڑی بات تھی۔ اب پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا، پورے دن پانی برستا رہا اور اس کا جنازہ قبرستان تک نہیں پہنچ پایا۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی پانی بہت تیزی کے ساتھ برستا رہا۔ آخر کار اس معاملے کی تحقیق کے لیے ایک اللہ کے ولی کے پاس کچھ لوگ گئے، وہاں پر ان سے کچھ ہی دوری پر ایک اللہ کا ولی رہا کرتے تھے، ان کے پاس گئے، پورا معاملہ ان کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور اس کے جسم سے بدبو بھی بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس کا جنازہ ہم لوگ لے کے جیسے ہی چلے تو بارش اتنی تیزی کے ساتھ ہونے لگی، طوفان آ گیا کہ ہم لوگ قبرستان تک ابھی تک نہیں پہنچ پائے۔ ان اللہ والے نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ اللہ کے ولی وہاں پر آئے، آنے کے بعد اس لڑکی کے پاس آئے اور کہا اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کی بوڑھی ماں ہے جو کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ تو ان کو معلوم تو چل گیا تھا کہ لڑکی مر گئی، لیکن انہیں بالکل بھی افسوس نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اگر اس کا مر جانا ہی بہتر تھا، وہ اتنی زیادہ گناہ گار ہے۔ تو ان اللہ کے ولی نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ اللہ کے ولی اس کی ماں کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا دیکھو لڑکی آپ کی کیسی بھی تھی، کہ دیکھو آپ نے اپنی بیٹی کو معاف نہیں کیا ہے، اسی وجہ سے یہ اس پر عذاب آیا ہوا ہے کہ بارش برس رہی ہے، طوفان ہے اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ تو دنیا میں ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر جب تک تم اس کو معاف نہیں کرو گی تو وہ اس کی لاش یہیں رہے گی اور پتہ نہیں یہ بارش رکے گی یا نہیں رکے گی۔ تو تم اس کو معاف کر دو، جتنی بھی اس کی غلطیاں ہیں معاف کر دو، ہو سکتا ہے یہ بارش رک جائے، ہو سکتا ہے آپ اس سے روٹھی ہوئی ہو، تو اسے آپ معاف کرو گی تو بارش رکے گی، تو ہم اس کو قبرستان میں لے جا کے دفن کر کے آئیں گے۔ آگے کے جو معاملات اس کے ساتھ ہوں گے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا عذاب دیا جائے گا، اسے کیا عذاب دیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس کی ماں نے اس کو معاف کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہ پاک پروردگار عالم میں نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا ہے۔ تو جب ماں نے معاف کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بارش ہلکی ہوئی تو اس کے جنازے کو لے کر قبرستان لے جایا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس کی قبر میں اس کو اتارا گیا، اس کو قبر میں رکھا گیا، تو اس کی قبر کی مٹی، جب اس کو قبر تیار کی گئی تو اس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا تو اس کی قبر کی مٹی جل رہی تھی، بہت تیزی کے ساتھ گرم ہو چکی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ واقعی اس میں عذاب ہونے لگا ہے، اور یہ اپنے ماں باپ کی نافرمان تھی، ماں باپ کی نافرمان لڑکی تھی۔ تو پھر لوگ آئے اور ماں کے پاس آنے کے بعد کہا کہ تمہاری بیٹی پر شاید عذاب ہو رہا ہے، اس کی قبر کی جو مٹی ہے بہت گرم ہو چکی ہے۔ تو پھر ماں نے ہاتھ اٹھائے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ
میری بیٹی کو معاف فرما دے، میں نے اپنی بیٹی کو معاف فرما دیا ہے، اے اللہ تو بھی میری بیٹی کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو بخش دے۔ جب ماں نے رو رو کر دعا کی، لوگوں نے دیکھا جا کے تو اس کی قبر صحیح ہو چکی تھی، اس کی قبر کی جو مٹی گرم تھی اب وہ گرم نہیں تھی، بالکل جیسی ہوتی ہے ویسی ہی ہو چکی تھی۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سخت عذاب دیتا ہے اسے۔